آج جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہابی کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو کسی بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر وہابی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہابی کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں، تو اس کے تعلق سے ہم بیان کریں گے۔ تو دیکھیے، اگر کسی وہابی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے عقائد خبیثہ کی بنیاد پر کافر و مرتد ہیں، اور نماز جو ہے وہ کسی کافر یا مرتد پر جو ہے فرض نہیں کی گئی، بلکہ نماز جو ہے وہ ایمان والوں پر فرض کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ قرآن مقدس کی آیت ہے اور بہت مشہور آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر مقرر کیا ہوا فرض ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس میں جو ہے علی المؤمنین جو ہے ایمان والوں پر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے، نہ کہ کسی مرتد یا کافر پر۔ اس لیے جو ہے یہ وہابی حضرات جو ہیں یہ اپنے عقائد خبیثہ کی بنیاد پر مرتد اور کافر ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہے۔ اس لیے جب ان کی نماز نہیں ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز کیسے نماز ہو جائے گی؟ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں بہت اچھے سے کہ اگر آپ کسی وہابی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ اگر جنازے کی نماز بھی اگر کوئی پڑھانے کے لیے بلاتا ہے وہابی کو، تو کسی کی بھی نماز نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر پڑھنے والا انسان ہے تو وہ بہت سخت گناہگار ہے، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، اور اگر نکاح ہو چکا ہو تو تجدید نکاح بھی کرے، کیونکہ قربانی کے گوشت تک کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی وہابی کے یہاں سے گوشت آئے یا آپ کسی وہابی کے یہاں دو تو نہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے، کیونکہ ان کی قربانی بھی قربانی نہیں ہے۔ ان کی جو قربانی ہے وہ مردار ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن وہ اپنے عقائد کی بنیاد پر جو ہے مرتد اور کافر ہو چکے ہیں، وہ ذبیحہ نہیں بلکہ مردار ہے۔ اس لیے ان کا نہ گوشت لینا جائز ہے قربانی کا، اور نہ ان کو دینا جائز ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے اپنے لڑکے یا لڑکی کا نکاح کرتے ہیں دیوبندیوں کے اندر، دیوبندیوں میں اپنے لڑکے یا لڑکی کا نکاح جب کرتے ہیں تو اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں ہوگا، تو بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ بھائی کہاں تک بچیں گے اب۔ ایک میں اپنی آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتاؤں، ابھی ہمارے برابر کے گاؤں میں ایک دیوبندی جس کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی اس بنیاد پر کہ وہ دیوبندی تھا، اب وہ معلوم نہیں دیوبندیوں میں دیکھ نہیں رہا ہوگا رشتہ، تو اس بنیاد پر اس نے وہابیوں کی مسجد میں جانے کے بجائے سنیوں کی مسجد میں جانا پسند کیا، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ سدھر چکے ہیں اور جو ہے یہ سنی مذہب سے جو ہے سنی ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے انہوں نے سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب وہ اس ڈر سے کہ ان کے بچوں کے نکاح ہونا بند ہو گئے تو وہ سنیوں کی مسجد میں آنا شروع کر دیا۔ تو آپ خود حساب لگائیے، جب آپ اپنی بچیوں اور بچوں یعنی کہ لڑکی اور لڑکوں کا رشتہ جب ان میں نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ضرور سنیت کی طرف کو بڑھیں گے۔ لیکن ہم نے ایک یہ رواج بنا لیا ہے کہ اب کہاں تک بچا جائے، ہر جگہ تو ہو۔ ارے آپ کم سے کم کچھ کر کے تو دیکھیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کا جو رشتہ کر رہے ہیں کسی وہابی کے یہاں، تو آپ کھلے عام زنا کی جو ہے اجازت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ ان کے ساتھ جب ان کا ذبیحہ ہی ذبیحہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرنا کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو نہ ان سے لڑکی لینا جائز ہے اور نہ لڑکی دینا جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ خوب ذہن میں رکھیں۔ آج ہم نے یہ رواج بنا رکھا ہے، اور ان کے ساتھ میں کھانا پینا، ان کے ساتھ ہی رہنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج کل ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کو بھی نہ جاؤ، اگر وہ مر جائیں تو ان کے
दफन में भी न जाओ, उनके जो है देखने के लिए भी उनके जनाजे के पास भी न जाओ, यानी उनसे दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको गुमराह कर दें। लेकिन हमारा क्या हाल है? यही वजह है जो आज गुमराहियत इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो इससे हमें जो है बचना है। और बात जो हमारा ख़ास मसला था वो ये था कि वहाबी के पीछे नमाज होगी या नहीं, तो वो हमने बता दिया कि वो इस बुनियाद पर नमाज नहीं होगी क्योंकि वो अपने अक़ाइद खबीसा की बुनियाद पर मुर्तद और काफिर हो चुके हैं, और नमाज जो है मुसलमानों पर फ़र्ज है ना कि काफिरों पर। इसलिए वहाबियों के पीछे नमाज ना पढ़ें। नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं हो रही है, आप अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं, और अगर जानबूझकर पढ़ रहे हैं तो आप अपने ईमान को ख़तरे में डाल रहे हैं। इसलिए ऐसी गलतियों से बचें। आज हम जब शहरों में जाकर देखते हैं वहाँ पता नहीं चलता बहुत सारे इमामों का ये कौन है, ये क्या है। तो अगर बिल्कुल कुछ मालूम ही नहीं है कि ये, वैसे तो उनके हालात ऐसे होते हैं, उन्हें देख के पता चल ही जाता है कि ये कौन लोग हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो ऐसे में अगर नमाज़ पढ़ ली तो वो बात एक अलग है। लेकिन अगर आपको अंदाज़ा है और आपको देखकर लग रहा है कि ये इस तरह का है, तो उसके पीछे आप नमाज ना पढ़ें। उससे तो बेहतर है कि आप अपनी नमाज अलग पढ़ें। अगर आपको कोई ऐसी जगह नहीं मैसर है कि जहाँ जो है सुन्नी इमाम मिल जाए और वहाँ जमात की नमाज़ पढ़ लें, अगर ऐसी कोई जगह मैसर नहीं है तो ऐसा करें कि आप अपनी नमाज़ पढ़ लें, वो आपके लिए बेहतर है। अगर आपने उनके पीछे नमाज़ पढ़ ली तो आपके ज़िम्मे जो है फ़र्ज़ बाकी रहेगा, आपका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, आप गुनाहगार होंगे। एक तो आप पढ़ने के, उसके पीछे पढ़ने के गुनाहगार होंगे, और फिर आप उस फ़र्ज़ को तर्क करने के गुनाहगार होंगे। तो ये था मसला। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये ऐसे मसले हैं जिसकी आज हमें जो है बहुत ज़रूरत है, और दीनी मसाइल से हमारी दूरी का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया, और ये नौजवानों पर जो है अपना शिकंजा कसने पे तुले हुए हैं। ख़ास कर आप देखें, ये नौजवानों के करीब रहेंगे, उनके पास उनकी मतलब अपनी बातें जो भी कहेंगे, सबसे पहले तो ये ऐसी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ़ें करेंगे। उसके बाद ये फिर अपना जो है रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में नहीं आए। अगर आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि ये थोड़े इसमें के लग रहे हैं तो आप उनसे कनारा कर लें, आप उनसे दूरी इख्तियार करें और उनसे बिल्कुल सफ़ा मना कर दें कि हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी नमाज़ों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।